الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو مایوسی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگائی جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید لگانے کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بھی گناہ کیے، علانیہ طور پر کیے، مخفی کیے، یا چھپ کر کیے، یا پھر ظاہری طور پر کیے، جیسے بھی کوئی بھی گناہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ سے ایک شاعر نے اکتساب نور حاصل کیا اور کہا کہ حیبت سے رکے مجرم، حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے بڑھ کر کہا، حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے بڑھ کر کہا، چلے آؤ یہ در رحمان کا در ہے، یہ در رحمان کا در ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کے گناہوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو دن کے وقت پکارتی ہے، دن کے وقت آوازیں دیتی ہے کہ جس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا وہ آ جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور رات کی تاریکی میں بھی اللہ کی رحمت بندے کو پکارتے ہیں کہ جس نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے وہ آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن معافی توبۃ النصوحہ کی ہے، جو توبہ کرنی ہے وہ توبۃ النصوحہ، پکی توبہ کی جائے۔ احباب جیب کا کامیابی اسی میں ہے کہ اگر بندہ توبہ کرے، جب بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم ندامت کے آنسو لے کر جائیں گے، شرمندگی کے آنسو لے کے جائیں گے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ صحابی رسول دوبارہ پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جب تیسری مرتبہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن مالک کیا کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو یہ انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی، حالت مجنون میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے اٹھ کے آپ کے منہ کو سونگا اور بتایا کہ یا رسول اللہ نہیں، شراب نہیں پی ہوئی، حالت مجنون میں نہیں ہے۔ تو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں سزا دے دو، ان کو رجم کر دیا گیا۔ جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے معاذ بن مالک کے خلاف تھوڑی باتیں سخت کرنے لگے۔ جب سخت باتیں کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ خبردار میرے معاذ کے بارے میں کوئی سخت بات نہ کرو، میرے معاذ نے ایسی توبہ کی ہے،
ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر اگر اس توبہ کو تقسیم کرے تو پوری کائنات پر کفایت کر جائے گی. ایسی توبہ کی انہوں نے توبہ پکی توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، نصوحا والی توبہ کرو. تو نصوحا والی توبہ کون سی ہے؟ ایسی توبہ جو فوراً کی جائے، جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے اور یہ عزم کر کے توبہ کی جائے کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے. وہ اس گناہ کی طرف پلٹنا اس کی طرح مشکل ہو جیسے گائے کے دودھ، جب گائے کا دودھ تھنوں سے نکال لیا جائے تو دودھ کا تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس گناہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو. اس توبہ کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوگا، نزول اجلال فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا اس کو مغفرت ادا کروں گا، ہے کوئی بندہ جو توبہ طلب کرے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، ہے کوئی بندہ جو اولاد طلب کرے اس کو اولاد دی جائے گی، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے اسے رزق دیا جائے گا، ہے کوئی بیماری میں مبتلا شخص جو عافیت طلب کرے اسے عافیت دی جائے گی. یہ رات وہ بابرکت رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو راضی کر کے بھیجتا ہے. جو بندہ توبۃ نصوحا کی نیت سے آتا ہے، توبۃ نصوحا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض، جناب فضیل بن عیاض اپنے ماضی میں بہت بڑے ڈاکو تھے، اکیلے ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے. اور جب ایک رات کو اپنے کمرے سے نکلے، گھر سے نکلے تو ان کے پاس سے ایک قافلہ گزرا. جب قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو قافلے والے شخص کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں نہیں رکنا، اس علاقے میں فضیل نامی ایک شخص رہتا ہے، فضیل نامی شخص رہتا ہے جو ہر قافلے کے روک لیتا، کوئی بھی قافلہ اس کے ہاتھ سے خالی نہیں جاتا. جب حضرت فضیل نے یہ واقعہ سنا یا ان کی باتیں سنی تو پھر آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ یار میں اتنا ہی برا شخص ہوں گیا، اتنا ہی برا شخص ہوں کہ لوگ میرے سائے سے بھی بھاگتے ہیں. تو وہی ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا اور وہیں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیری مخلوق کو تنگ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تیرے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا. آج جناب فضیل بن عیاض حضرت فضیل بن عیاض کے نام سے جانے جاتے ہیں. انہوں نے جو توبہ کی وہ توبۃ نصوحا تھی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم توبۃ نصوحا تو کر لیں گے تو پھر اس کا ثمر کیا ملے گا، ہمیں پھل کیا ملے گا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم توبۃ نصوحا کرو گے تو تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو اپنی شان کے مطابق اس آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوگا اور تمام گناہ گار جو اللہ سے توبہ کریں گے تمام گناہ گاروں کو بخش دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریاں ان کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات میں مغفرت اپنے لیے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.